السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیت میں آج جو سبق ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صفحہ نمبر ہے 68 پیج۔ جی اپنی کتاب کھولیے، ہم مل کر پہلے سبق پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جی تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ عراق ایک عرب ملک ہے اور آج بھی یہ اسی نام سے موجود ہے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کے تمام ممالک ہمیشہ قائم رہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا آزر نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو ہر طرف بت پرستی اور ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی۔ سن شعور کا مطلب ہے کہ جب آپ اس عمر کو پہنچے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ غور و فکر کرنے لگے، دیکھنے لگے، چیزوں کو سمجھنے لگے۔ ٹھیک ہے۔ مطالعہ فطرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو کسی بھی طرح عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے۔ ترجمہ۔ پھر جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور حوصلہ۔ ستاروں کی پرستش اور بتوں کے خلاف باتیں کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا۔ انڈرلائن کرے، نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا۔ نمرود، یہ نام آپ غور سے پڑھیں، نمرود بادشاہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کے حکم کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو آپ پھر سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائیں۔ تو نمرود اس بات کو سن کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل تھی۔ نمرود اور اس کے پجاری، جو بتوں کے پجاری تھے، وہ شرمندہ اور لاجواب ہو گئے۔ تو نمرود نے حکم دیا، ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، اس کو اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بچوں آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام گویا آگ میں نہیں بلکہ پھولوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اگلے پیج پہ آ جائیے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا بہت پیارا بندہ ہے، تم نے اسے بالکل نقصان نہیں پہنچانا۔ تو آگ جھلسانے والی آگ ہوتی ہے نا، جو جلا دیتی ہے ہر چیز کو، بے انتہا اس کو دہکایا ہوا تھا نمرود نے،
لیکن اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس کا اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا تھا جیسے کوئی ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہو۔ آب زمزم، آب زمزم کا آپ سب کو پتہ ہے نا کہ یہ کعبہ میں ایک کنواں ہے جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، اور یہ پانی کیسے رواں ہوا تھا ہم اب وہ پڑھنے لگے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے۔ فلسطین یہ ایک ملک ہے، یہ بھی ایک عرب ملک ہے، یہاں بیت المقدس ہے، مسجد الاقصیٰ ہے، اور وہی مسلمانوں کا پہلے خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، وہاں مسجد الاقصیٰ ہے، یہ وہ ملک ہے فلسطین۔ تو اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، یعنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچوں حکم دیا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو جا کے مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ دو۔ اس زمانے میں بالکل وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں تھا، بالکل بے آباد جگہ تھی۔ تو انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی والدہ کے ساتھ وہیں چھوڑ دیا، اور آپ واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد مشکیزے کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی۔ شیر خوار بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بے قراری کے عالم میں پانی کی تلاش میں دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ کیا کیا انہوں نے؟ بچے کے رونے اور تڑپنے سے وہ بہت زیادہ بے قرار ہوئیں اور وہ پانی کی تلاش میں پہاڑوں کے اوپر دوڑیں، بچے کو چھوڑ کر اکیلا ادھر زمین پہ لٹا کر اس کو، پھر وہ اوپر دوڑیں، پہاڑ کے اوپر گئیں کہ کہیں پانی مل جائے، پھر نیچے واپس آئیں بچے کو دیکھنے کہ بچہ اکیلا ہے، اسے کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے، پھر دوبارہ اوپر بھاگیں کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ 7ویں مرتبہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ بچہ رو رہا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ لیٹ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رو رہے تھے، جب بچہ روتا ہے نا ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو اس کی ایڑیاں بھی ہلتی ہیں، زمین پہ لگتی ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں بھی زور زور سے وہ زمین پہ مار رہے تھے۔ وہاں پہ شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، صاف ستھرا پانی نکل رہا تھا جیسے کسی چشمے سے نکل رہا ہو۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خوب سیر ہو کر خود بھی پیا۔ انہوں نے بھی پیا، بیٹے کو بھی پلایا۔ اب دیکھا پانی بہتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، انہوں نے نا پھر پتھروں کے ساتھ اس کی ایک وال سی بنا دی، اس کے ارد گرد دیوار بنا دی تاکہ پانی زیادہ نہ پھیلے۔ چشمے کا پانی تیزی سے پھیل رہا تھا تو آپ نے پانی سے فرمایا زمزم۔ زمزم ان کی زبان میں اس کا میننگ تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ رک جاؤ، تھم جاؤ۔ آپ نے فرمایا زمزم یعنی رک جا، اور اسی نام سے پھر یہ چشمہ مشہور ہوا۔ تو بچوں پھر یہ ایک لمبی داستان ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ وہیں رہے، کنویں کا پانی پیتے رہے، پھر قافلے وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل بے آباد جگہ ہے، تو انہوں نے وہاں سے پانی بھی پیا، حضرت حاجرہ سے اجازت لے کے قافلے والوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پیا، اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگ آتے گئے اور یہاں کوئی رکتا گیا اور یہ جگہ پھر آباد ہو گئی۔ اس طرح مکہ شہر آباد ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا میننگ بیٹا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بی بی سارہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حاجرہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے سارہ۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا، اور انہوں نے بہت مشکل ہونے کے باوجود اس حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی فرما برداری بے انتہا پسند آئی، اور انہوں نے قیامت تک پھر ان کی یادگار قائم کر دی۔ ہم اسے پڑھنے لگے ہیں، آئیں پڑھتے ہیں کیا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا مطلب مان لیا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو ضرور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک مینڈھے کی قربانی کی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں تمام مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ مناتے ہیں نا، جوش و خروش کے ساتھ، اس میں آپ جانور لے کے خوب گھومتے پھرتے ہو۔ تو کبھی سوچا کہ یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو آج ہم نے جانا کہ یہ قربانی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے فرمانبرداری کی مثال بنا کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اسی سنت پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ حج۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ تعمیر کریں۔ کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کو اس گھر کی طرف حج کرنے کی دعوت دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَإِذْنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ہم اپنا صفحہ پلٹیں گے، اگلے صفحے پہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے بچوں۔ ترجمہ، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کریں تو وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر، جو آئیں گے دور دراز علاقوں سے۔ یاد رکھنے کی باتیں۔ پیارے بچوں، حج اور قربانی شعائر اسلام میں سے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس واقعے میں غور و فکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تسلیم و رضا یعنی جو اللہ کا حکم ہے نا، بس اس کو ہم نے ماننا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے ہم نے۔ اتباع فرما برداری کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ کیسے قریب کرتا ہے؟ اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہچان لیا۔ تو بچوں، ہم نے اپنا سبق پڑھ لیا ہے، اور ہوپ کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں بہت اچھی لگی ہیں اور آپ نے سیکھی بھی ہیں۔ تو اب ہم اپنے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں تحریر کریں۔ تو بچوں، یہ سوال جواب میں آپ کو ان کی پکچر سینڈ کروں گی، آپ اپنی کاپی پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو لکھیں گے، اور لکھتے لکھتے ہی ان کو آپ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اپنے ورڈز میں بھی آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ سکیں گے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے، بہت پیارے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے نمبر بھی آپ کو ملیں گے فائنل ایگزام میں، اگر آپ نے اچھا لکھا۔ املا کی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے، لکھائی خوبصورت ہونی چاہیے، اور کاپی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ چلیں آپ کو میں سوال جواب کرواتی ہوں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، ایسے آپ لکھیں گے، عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نیچے والی سطر میں لکھیں گے مختصر سوالات، پھر ہم
सवालात लिखेंगे और उनके जवाब लिखेंगे। पहला सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में तहरीर करें। तो बचपन के बारे में जो आप जानते हैं आप लिख देंगे। तो जवाब इसका आप लिखेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए। आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, इसलिए इनके चचा आज़िर ने इनकी परवरिश की। इतना इसका जवाब है। आप एंडिंग लाइन लगाएंगे, नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप नीचे दूसरा सवाल लिखेंगे। इस तरह आपकी कॉपी खूबसूरत लगेगी। सवाल है, सवाल नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्या जवाब दिया। नमरूद कौन था? वो बादशाह था उनके ज़माने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को जवाब दिया, कायनात का हर ज़र्रा मेरे रब के हुक्म का मोहताज है। सूरज उसके हुक्म से रोज़ मशरिक़ से निकलता है, आप सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाएं। ये वो जवाब है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दिया था। तो आए सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुसलमान हर साल कुर्बानी क्यों करते हैं। जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। तो ये उनकी सुन्नत है। सुन्नत का मीनिंग है तरीका। ठीक है ना। ये हमारा सवाल नंबर 3 था। एक तफसीली सवाल भी हम करेंगे। आए पहले मैं आपको सिखाती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा था। तो याद है बच्चों, हमने सबक में पढ़ा था अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब में एक हुक्म दिया था। आया ना याद। चलें अब हम इसका जवाब पढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म मिला कि वो अपनी सबसे महबूब चीज़ को, या महबूब यानी जो बहुत जिससे वो पसंद करते हैं, यानी अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें। ठीक है, जवाब समझ में आ गया ना। ख्वाब जो देखा था हमने वो ख्वाब लिखना है। आपने ख्वाब को पढ़ना है, अपने वर्ड्स में आप लिख लें या इसी तरह आप लिख लें उसको अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, आए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, खाली जगह पुर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाली जगह में पैदा हुए। खाली जगह में आप लिखेंगे इराक़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुल्क कौन सा था? इराक़। यहाँ पे आप इराक़ लिखेंगे। नंबर 2, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरे, आगे खाली जगह, का मोहताज है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरे रब के हुक्म का मोहताज है। यहाँ आप लिखेंगे रब के हुक्म। नंबर 3, ये नंबर 3 मिस प्रिंटिंग में थोड़ा सा कुछ मसला हुआ है तो वो मैंने नीचे साफ़ करके लिख दिया है, आप भी लिख लें। नंबर 3, हज़रत इब्राहीम ने खाली जगह में हम लिखेंगे मक्का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की वादी में माँ बेटे को छोड़ दिया। ठीक है ना। ये मक्का के नीचे आप लाइन लगाएंगे, खाली जगह ये है। ओके, इसमें हमने मक्का लिखा क्योंकि मक्का में छोड़ा था उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि खाली जगह तामीर करें। क्या हुक्म मिला था? काबा तामीर करें। तो हम यहाँ लिखेंगे काबा। नंबर 5, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत की कि वो लोगों को खाली जगह की तरफ हज करने की दावत दें। अब खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत की कि वो लोगों को इस घर, यहाँ आप लिखें इस घर की तरफ हज करने की दावत दें। ठीक है बच्चों, हमारा ये सवाल भी हो गया। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। और सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब के सामने दुरुस्त और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। तो आए हम ये भी करते हैं। तो पहला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सन्ने शऊर को पहुँचे तो हर तरफ बुत परस्ती और सितारों की पूजा हो रही थी। लेसन हमने पढ़ा था, आपको याद आया? ये सही है या गलत है? चलें, ये सही है। दुरुस्त का निशान लगाएं क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सन्ने शऊर को पहुँचे थे तो हर तरफ बुत परस्ती और सितारों की पूजा हो रही थी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने निशान लगाया दुरुस्त का। दूसरा है, सितारों की परस्तिश और बुतों के ख़िलाफ़ बातें करने पर
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجاشی بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا۔ تو بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب بھی کیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو آگ میں جلانے کی ہدایت بھی کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نجاشی نہیں تھا، نمرود تھا۔ اس لیے یہ جملہ ہوا غلط، تو ہم یہاں غلط کا نشان لگا دیں گے۔ بادشاہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ سبق نے ہمیں کیا دکھایا، کیا سکھایا ہم نے سیکھا کہ بادشاہ نے یعنی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ میں پھینکا تھا، سمندر میں نہیں ڈالا تھا۔ تو یہ جملہ ہوا غلط، غلط کا نشان لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ تعمیر کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ درست ہے؟ کیا حکم دیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں کعبہ تعمیر کریں، تو بالکل پھر انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا، تو اس پہ ہم درست کا نشان لگائیں گے۔ تو پیارے بچوں ہم نے اپنے مشقی سوالات بھی کر لیے ہیں۔ اب ایک اہم بات ہے، صفحہ پلٹ لیجئے واپس پیج نمبر 69 میں، یہاں آ جائیے اوپر، یہاں ایک خانے میں کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ دیکھا یہ امپورٹنٹ بات تھی، اس لیے اس کو اس طرح ہائی لائٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور بہترین ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ اس کے نیچے دیکھیں آپ، یہ ایک تصویر ہے اور یہ ایک کنویں کی تصویر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی پڑھتے ہوئے ہم نے جانا کہ جب انہوں نے پیاس سے بے تاب ہو کر ایڑیاں رگڑی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اس چشمے کو ہی آب زمزم کہتے ہیں، اور یہ اس کا کنواں ہے جو آج بھی موجود ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے زمزم کا کنواں۔ یہاں اس بک میں نون گنا نہیں تھا، مس پرنٹنگ تھی۔ آپ دیکھیں آپ کی بک میں کنواں کے آگے آپ نون گنا لکھ لیجئے اگر نہیں لکھا ہوا، اگر لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بالکل۔ تو یہ باتیں ہم نے ساری امپورٹنٹ جانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کو راستہ دکھایا، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ تو ظالم بادشاہ نے انہیں آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے انہیں نہیں جلایا بلکہ وہ سلامت رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے سیکھا اپنا سبق، اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اب میں آپ کو پکچر سینڈ کروں گی، تصویریں آپ کی سوال جواب کی، اس میں سے دیکھ کے آپ اپنی کاپی پہ مارجن لائنز لگا کے ڈیٹ لکھ کر آپ بڑی خوبصورتی سے اپنے سارے سوال جواب لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد انہیں ایک دفعہ پوری توجہ سے پڑھیں گے، غور و فکر سے پڑھیں گے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کرتے تھے نا۔ آپ نے علم حاصل کرتے ہوئے اپنے ہر سبق پہ فل غور سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، رٹے مارنے کے بجائے نا ہم نے اس کو سیکھ لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے ہمارا یہ سارا سبق سیکھ لیا ہے۔ چلیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ اپنا کام کیجئے اور منڈے کو اپنی کاپیاں چیک کرنے کے لیے لے کے آئیے انشاءاللہ۔